باب تغلیظ عقوبت من امر، تو لفظی ترجمہ دیکھیے جی، باب تغلیظ، باب ہے جی اس سخت عقوبتی سزا، تغلیظ عقوبتی سخت سزا کے بیان میں، من اس شخص کے بارے میں، امر بمعروف جو کہ حکم تو دے نیکی کا، او نہا یا پھر منع کرے، عن منکرن برائی سے، وخالف اور مخالف ہو، قولہ اس کا قول، فعلہ اس کے فعل کے۔ مطلب کیا ہے جی باب کا مطلب کہ اب اس باب کے اندر وہ قرآنی آیات اور احادیث بیان کی جائیں گی کہ جو شخص دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، لیکن خود وہ نیکی نہیں کرتا یا وہ خود برائی سے نہیں رکتا، تو اس کی سزا کیا ہوگی قیامت والے دن، یا اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے لیے کتنی سخت سزا ہے، اس کے بارے میں اس باب میں بات ہوگی۔ تو دیکھیے جی پہلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، یہ خصوصاً اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں اہل یہود کو کہ جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن خود وہ نیکی سے باز رہتے تھے، نیکی سے دور رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ کہ اے لوگو تو تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ اور لیکن تم بھول جاتے ہو انفسکم اپنے آپ کو، یعنی لوگوں کو نیکی کا کو حکم دیتے ہو، خود وہ نیکی نہیں کرتے، خود اس نیکی سے دور رہتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ وَأَنْتُمْ حالانکہ تم لوگ تتلون الکتاب کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کتاب سے مراد یہاں پر تورات ہے، کیونکہ یہ خطاب اللہ تعالیٰ کا خصوصی طور پر اہل یہود کو ہے۔ افلا تعقلون تو تم عقل کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں سمجھتے۔ تو اسی طرح جی آج کے زمانے میں بھی ہم خصوصاً یہ جی ایسے کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے نا ہمارے علماء کے بارے میں، میرے بارے میں جو ہم ممبر پر کھڑے ہونے والے ہیں اور لوگوں کو واضح نصیحت کرنے والے ہیں، یہ ہمارے بارے میں، تو ہم سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس کام کا ہم لوگوں کو حکم دے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جس چیز سے ہم لوگوں کو منع کریں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں خطاب علماء یہود کو فرمایا کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو لیکن خود اس نیکی سے باز رہتے ہو، تو اس طرح کی کام اور اس طرح کی چیز اور اس طرح کی دعوت تو نہیں چلتی، یہ تم کیوں نہیں عقل کرتی، حالانکہ تم کتاب کے اندر خود یہ چیز پڑھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس چیز کا حکم دو تم پہلے تو خود بھی اس کے اوپر عمل پیرا ہو، خود بھی اس کے اوپر عمل کریں۔ تو دوسری آیت جی یہ سورۃ الصف کی آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا یہ خصوصاً مسلمانوں کی ایمان والوں کے بارے میں، پہلی جو آیت تھی وہ اہل یہود کے بارے میں تھی، اب یہ جو دوسری ہم پڑھنے لگے یہ خصوصاً مسلمانوں کے بارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو کہ ایمان لائے ہو، لما تقولون، یہ مومنوں کو خطاب ہے، لما تقولون تم کیوں کہتے ہو، ما وہ باتیں، لا تفعلون جو کہ تم خود نہیں کرتے، یعنی جو تم اپنی زبان سے کہتے ہو وہ تمہارے اعمال میں تو وہ چیز نظر نہیں آتی، تو تم کیوں اس طرح کی بات کرتے ہو جس کے اوپر تمہارا خود بھی عمل نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں جی کابورا مقتن، بہت غصے کی بات ہے، کابورا بہت زیادہ، مقتن غصے اور ناراضگی کی بات ہے، عند اللہ اللہ کے ہاں، ان تقولوا یہ کہ تم کہو، ما وہ بات، لا تفعلون جس کے اوپر تم خود عمل نہیں کرتے، جو تم خود نہیں کرتے۔ تو یہاں پر بھی جی علماء کی اللہ تعالیٰ نے نا سے کہنے کہ رسی کو کھینچا ہے کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو تو نماز کا حکم دو لیکن خود مولوی صاحب نماز نہ ادا کریں، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ ناراضگی اور غصے والی ہے۔ تیسری آیت جی اخباراً، وقال تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اخباراً عن شعیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا دیکھیں یہاں پر شعیب علیہ السلام کے ساتھ بھی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، تو احادیث میں بھی آتا ہے حضرت ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ لگایا، یہ ایک درود شریف ہی ہے یعنی شارٹ کٹ درود شریف، اور
کسی نبی کے اوپر اس طرح بھی سلام بھیجا جا سکتا ہے، کسی نبی کے ساتھ بھی صلی اللہ علیہ، ہم نے سمجھا کہ صرف جب ہمارے نبی کا نام آئے گا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف انہی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، نہیں، ہر نبی کا نام آئے تو وہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا سکتا ہے، جیسا کہ مصنف نے یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ تو کیا جی وہاں اللہ تعالیٰ نے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی جو خبر بیان کی نا، جو واقعہ بیان فرمایا، اس میں حضرت شعیب علیہ السلام کے والد سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا وما ارید، کہ میں نہیں چاہتا ان اخالفکم، یہ کہ میں تمہاری مخالفت کروں، الی ما، اس چیز کی طرف، انہاکم عنہ، جس سے میں تمہیں خود منع کرتا ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس چیز سے میں تمہیں منع کروں، جس چیز سے میں تمہیں روکوں، اور میں ہی اس چیز کا ارتکاب کرنے لگوں، میں ہی اس برائی کا مرتکب ہو جاؤں، ایسا میں نہیں چاہتا۔ میں اگر تمہیں غیر اللہ کی عبادت سے روک رہا ہوں تو سب سے پہلے میں رکتا ہوں، اگر میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا ہوں تو سب سے پہلے میں وہ نیکی کرتا ہوں، اسی طرح اگر میں تمہیں کسی برائی سے منع کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں اس برائی سے رکتا ہوں۔ یہ سورۃ ہود کی آیت ہے جی۔ یہ 3 آیات مصنف رحمہ اللہ نے پیش کی ہیں ان علماء کے یا ان واعظین کے بارے میں، ان نیکی کا حکم دینے والوں کے بارے میں کہ جو لوگوں کو تو نیکی کی طرف بلائیں، خود نیکی نہ کریں، لوگوں کو برائی سے منع کریں لیکن خود نہ رکیں۔ آگے جی بہت ہی دردناک حدیث ہے، میں سمجھتا ہوں جی یہ حدیث پڑھ کے نا، یہ خصوصاً ہے علماء کے بارے میں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک جملہ بولا تھا درس کے اندر کہ مولویوں کا بچنا پائی جی بڑا اوکھا جے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں نا مولوی بخشے گئے تھے سارے بخشے گئے، میں اس جملے کو بالکل پازیٹیو لیتا ہوں جی، بالکل اسی طرح ہے کہ مولوی طبقہ اور حکمرانوں کا طبقہ، یہ جی 2 طبقے بڑے ہی ایسے کہنے کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں، ان کا بچنا بہت مشکل ہے، اللہ رحم کرے تو بچیں گے، وگرنہ یہ بہت مشکل معاملہ ہے۔ اب یہ حدیث ہی پڑھ کے دیکھ لیں، ہائے ہائے، یہ حدیث پڑھ کے جی بہت زیادہ ڈر لگتا ہے جی، میرا کیا بنے گا، ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جی، کیا کہا جائے، ایمان کی کمزوری ہے۔ دیکھیے جی حدیث، عن ابی زید اسامہ بن زید بن حارثہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے نا، زید بن حارثہ، یہ ان کے بیٹے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان کرتے ہیں۔ قال، وہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، یؤتی بالرجل، لایا جائے گا ایک آدمی کو یوم القیامت، قیامت کے دن، تو فیلقی فی النار، اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، تو فیلقی، اس کو ڈال دیا جائے گا، فی النار، آگ میں، یعنی وہ بہت بڑا خطیب عالم فاضل ہوگا، تو فتن دالق، تو نکل آئیں گی، اقتاب، اس کی انتڑیاں، بطنی ہی، اس کے پیٹ سے، اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں جی ایسے انجام سے، اس زندگی بھر اللہ کے دین کی خدمت کریں اور آخر میں یہ انجام ہو جائے، یا اللہ ہمیں بچا لینا، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ ہمیں ایسے انجام سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ تو کیا ہوگا جی، اس کو آگ میں ڈالا جائے گا تو اس کی انتڑیاں اس کے پیٹ سے باہر نکل آئیں گی، فیدور، تو وہ چکر لگائے گا، بہا، ان اپنی انتڑیوں کے ارد گرد، کما یدور، جیسا کہ چکر لگاتا ہے، الحمار، گدھا، پھر رہا، چکی کے ارد گرد، جیسے گدھا یہ پرانے زمانے کی بات ہو رہی ہے کیونکہ پرانے زمانے میں یہ بجلی والی الیکٹریکل چکیاں نہیں تھیں نا، لیکن اس زمانے میں چکی کو گدھے کے ذریعے گھمایا جاتا تھا، انسان بھی اس کو چلاتے تھے لیکن زیادہ کام گدھے سے لیا جاتا تھا۔ تو جس طرح گدھا چکی کے ارد گرد گھومتا ہے، اس طرح وہ خطیب اور وہ واعظ اور وہ عالم جو کہ خود نہیں رکتا، تو وہ اسی طرح اپنی انتڑیوں کے بل وہ چکر لگا رہا ہوگا جہنم میں۔ فَيَجْتَمِعُ، تو جمع ہوں گے، الیہ، اس عالم صاحب کے پاس، اہل النار، جہنم والے، فیقولون، تو پس وہ کہیں گے، یا فلاں، او فلانے، یعنی او مولانا قاری صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب، مالا کا آپ کو کیا ہے، الم تک تأمر، کیا آپ نہیں حکم دیتے تھے، بالمعروف، نیکی کا، وتنہا، اور آپ منع کیا کرتے تھے، عن المنکر، برائی سے، وہ آپ کا یہ کیا حال ہو گیا، آپ تو ہمیں خود روکا کرتے تھے،
فیقول تو وہ مفتی صاحب، عالم صاحب، قاری صاحب، مولانا صاحب کہہ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے جی، بلا کیوں نہیں، ہاں میں تمہیں ضرور روکا کرتا تھا، کنت آمر میں حکم دیتا تھا بالمعروف نیکی کا، فلا آتیہ لیکن میں وہ نیکی نہیں کرتا تھا، اللہ اکبر، نیکی نہیں، تمہیں تو حکم دیتا تھا، تمہیں تو کہتا تھا نماز پڑھو، تمہیں تو کہتا تھا نیکی کرو، لیکن وہ خود میں نیکی نہیں کیا کرتا تھا، وَأَنْهَا اور میں منع کیا کرتا تھا عن المنکر برائی سے، وآتیہ اور میں خود وہ برائی کیا کرتا تھا، اللہ اکبر، یعنی تمہیں تو منع کر دیتا تھا لیکن میں خود وہ برائیوں کے اندر جو ہے لتھڑا ہوا تھا، اس برائیوں کے اندر میں پڑا ہوا تھا، میں وہ نہیں چھوڑتا تھا حالانکہ تمہیں منع کرتا تھا، اللہ اکبر جی، یہاں تک آ کر با مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، یا اللہ ہمیں محفوظ فرمانا، جس چیز کا ہم حکم دے تو سب سے پہلے یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں، اور جس چیز سے منع کریں یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم سب سے پہلے اس برائی سے رکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔